السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہر مسلمان کا قیامت پر ایمان رکھنا شرط ہے، لیکن ہر مسلمان قیامت پر ایمان تو رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو ان کی تسلی کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کل قیامت کے دن کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے خلیل، کیا اس بات پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا پروردگار، کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے خلیل، تم ایسا کرو کہ تم 4 پرندوں کو پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی کہ ان پرندوں کو تمہارے ساتھ انس ہو جائے۔ پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور اے پیارے خلیل، تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھا اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو خوب کھلا پلا کر اپنے ساتھ ہلا لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت آس پاس کے پہاڑوں پر رکھ دیا، اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھا، اے مور، آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندے کا گوشت، ہڈی اور پر الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بغیر سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار حاصل ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 35 میں اس طرح فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح مردہ زندہ کرے گا، تو فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا کہ تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ تو میرے دوستو، 4 پرندوں کو قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ثم ادعوہن، یعنی کہ ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کو نام لے کر پکارا، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا، تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تو کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم دے گا، اور نہ ہی کوئی نبی کبھی بھی شرک کا کام کر سکتا ہے۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، تو وفات پانے والے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کس طرح شرک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کہتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے کہ شاید قرآن پاک کے اس واقعہ کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے۔ مفسرین کرام یہاں پر تصوف کا ایک عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان میں سے ہر پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلا مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر غرور ہے، اور مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے، اور گدھا میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی پر تکبر اور غرور ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا، اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہوئی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے، یعنی اپنی خوبصورتی اور لباس کے غرور
کے گلے پر چھری چلا دے اور گدھا کو ذبح کرے یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ دے، اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی کہ اپنی بلند پروازی اور اپنے اونچے مرتبے کی غرور پر، تکبر پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر دے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو میرے دوستو، میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں، اسے لائک بھی کریں۔ اللہ کے حوالے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔